آج جو کانٹے ہم چگ رہے ہیں یہ سب خان صاحب کے پھیلائے ہوئے ہیں۔ آج وہ اس بات کا جواب دیں کہ اگر وہ ملک کو اتنے چار چاند لگا گئے تھے تو ملک کا ترقیاتی بجٹ 2018 میں 1000 ارب سے 2022 میں 550 ارب پہ کیوں آ گیا تھا؟ اس بات کا جواب دیں کہ جو آخری سہ ماہی تھی پچھلے مالی سال کی، ہماری حکومت آنے سے پہلے وزارت خزانہ نے آخری قسط ادا کرنے سے کیوں ہاتھ کھڑے کر لیے تھے؟ خزانہ خالی کر گئے تھے وہ۔ ہم تو اب الحمدللہ ملک کو رفتہ رفتہ قدم بقدم دوبارہ اس کو بحالی کی طرف لے جانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور موجودہ جو مہنگائی ہے اس کی بنیاد بھی وہ IMF کا معاہدہ ہے جو عمران خان صاحب کر کے گئے ہیں، اور ہمیں اس پہ عمل کرنا پڑا ہے ملک کو بچانے کے لیے۔ تو اس لیے یہ سارے جو کانٹے وہ اور بارودی سرنگیں لگا کر گئے ہیں اب ہم انہیں چگ رہے ہیں، اور خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اس عمل میں بھی خلل آ جائے، اور وہ شاید پاکستان کو ڈیفالٹ کرانا چاہتے ہیں، کیونکہ اگلے 4 مہینے میں اگر ملک کے اندر کوئی مستقل حکومت نہیں ہوگی، اور دنیا کے اندر جو اس وقت ایک عالمی معاشی بحران چل رہا ہے، آپ اس میں کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ہم پاکستان کی معیشت کو اگلے چند ماہ کے اندر محفوظ طریقے سے چلا سکیں گے؟ تو یہ سب چیزیں خان صاحب کو بھی پتہ ہیں، لیکن ان کو جو ان کے ڈونر ہیں، جو ان کے فورن فنڈنگ کرنے والے ہیں، انہوں نے ٹاسکنگ کی ہے کہ تم نے پاکستان میں امن اور استحکام نہیں پیدا ہونے دینا، اور تم نے لگاتار ملک کے اندر خلل واقع رکھنا ہے۔ اور اس لیے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ میری وزیر داخلہ کو یہی ریکمنڈیشن ہوگی کہ انہیں غور کرنا چاہیے کہ خان صاحب کو کیا ہمیں کھلی چھٹی دینی چاہیے انارکی کی، یا ان کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے۔ مذاکرات ہو رہے ہیں سر ملک کو سیاسی مذاکرات دیکھیے ہمیشہ ہم تیار ہیں، ہم ہمیشہ یہ کہہ چکے ہیں کہ خان صاحب نے زندگی میں اتنے یو ٹرن لیے ہیں، نیگیٹو یو ٹرن لیے ہیں، ایک پازیٹیو یو ٹرن لیں اور اسمبلی کے اندر واپس آئیں، اور یہاں پر آ کے اگلے الیکشن کے لیے انتخابی پیکج کے اوپر حکومت کے ساتھ دیگر جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں، تاکہ 2023 میں جب آئندہ عام انتخابات ہوں تو وہ کسی کنٹروورسی کا شکار نہ ہوں، کیونکہ اگلے 10 سالوں کے لیے میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو اگلے 10 سالوں کے لیے اسٹیبلٹی چاہیے۔ اگر امن اور استحکام نہیں ہوگا اور یہ T20 کا کھیل ہم کھیلتے رہیں گے تو اگلے 5 سالوں کے اندر جو معاشی طوفان ہمارے سر پہ کھڑا ہے ہم اسے سنبھال نہیں سکیں گے۔ لہٰذا اس وقت سب سیاستدانوں کا فرض ہے، تمام سٹیک ہولڈرز کا فرض ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ملک کے اندر کوئی خلل، کوئی انتشار، کوئی افراتفری پیدا نہ ہو۔ ہم امن اور استحکام کے ساتھ اس ملک کو آئندہ انتخابات سے گزاریں، اور اگلے انتخابات بھی کسی قسم کے تنازع کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تبھی ممکن ہے کہ اگر خان صاحب اسمبلی کے اندر آ کے جو اسٹینڈنگ کمیٹی بنائی گئی ہے، ایک اسپیشل کمیٹی بنائی گئی ہے انتخابی اصلاحات کی، اس میں ان کی جماعت بیٹھے اور دیگر جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے ملک میں آزاد، شفاف اور منصفانہ انتخابات کے لیے ایک اصلاحات کے پیکج پہ اتفاق رائے کریں۔ سر ایک چھوٹا سا کمنٹ کر دیں، یہ جو بالکل آپ کہہ رہے ہیں اس وقت ملک کی ضرورت تو یہی ہے، لیکن ایسا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ اگر 2 صوبوں کی اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو سر پھر حکومت کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ پنجاب حکومت کی 2 صوبوں کی اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان دونوں صوبوں میں خان صاحب کو شکست دیں گے۔